السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان ڈائری ود پروفیسر ڈاکٹر احمد رضا بلال ایٹ UOS ویب ٹی وی۔ ناظرین، یونیورسٹی سرگودا میں پچھلے 4 دنوں سے اینول ریسرچ ایرینا کا ایونٹ چل رہا ہے، جس کے اندر 7 انٹرنیشنل کانفرنسز، 2 نیشنل کانفرنسز، بہت سارے کمیونٹی انگیجمنٹس کے پروگرامس، سیمینارز، دین انگیجمنٹ آف انٹرنیشنل اینڈ نیشنل ریسرچرز، جس میں ان کا انٹریکشن ڈائریکٹ ود فیکلٹی اینڈ اسٹوڈنٹس اینڈ وائس ریسرچر ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت سارے کمیونٹی سروسز کے پروگرامس یونیورسٹی کے اندر چل رہے ہیں، جس کا بنیادی مقصد ریسرچ کی اویئرنیس اور امپیکٹ فل ریسرچ کے اوپر زیادہ سے زیادہ فوکس کرنا ہے۔ اسی سلسلے میں آج 4تھ ڈے ہے ریسرچ ایرینا کا، اور آج ہمارے اسکول آف بزنس نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں پاکستان بھر سے اور انٹرنیشنل بہت سارے پارٹیسپینٹس نے شرکت کی۔ اسی سلسلے میں 2 قابل احترام مہمان آج ہمارے یہاں مدعو ہیں۔ میں ان کا سب سے پہلے تعارف کروا دیتا ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر یاسر نواب صاحب، آپ وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف کمالیہ کے، اور پروفیسر عرفان سلیم صاحب، آپ یونیورسٹی آف بریڈ فورڈ UK سے تشریف لائے ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کانسیپٹ ریسرچ ایرینا دیکھا، جس کے اندر جیسے آج پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس، جو کہ وائس چانسلر ہیں اس یونیورسٹی کے، انہوں نے بتایا کہ 3 سال پہلے جو ایک SWOT انالیسز انہوں نے کیا، جو اس وقت یونیورسٹی کی سٹینڈنگ تھی ریسرچ میں یا اکیڈیمکس میں، اس کے اندر موجودہ تھریٹس اور چیلنجز کو دیکھتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو اپرچونٹیز اس یونیورسٹی میں موجود ہیں ان کو کیسے ایکسپلور کیا جا سکتا ہے، کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے، سو دیٹ اکیڈیمک اینڈ ریسرچ دونوں کے سٹینڈرڈس کو، کوالٹی کو امپروو کیا جائے۔ تو پہلا جو سٹیپ تھا لینا تھا وہ یہاں کے کلچر کو چینج کرنا تھا۔ تو چینج کرنے کے لیے سب سے پہلے یونیورسٹی کے جو فیکلٹی ممبرز ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ تھی، نئے وہ امپیکٹ فل ایونٹس جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈیمانڈ کرتا ہے یا انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز ڈیمانڈ کرتی ہے، وہ انٹروڈیوس کروانا تھا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ وہ چیزیں جو مسنگ ہیں اس یونیورسٹی میں، وہ تمام چیزیں انٹروڈیوس کروانا تھا۔ اور اس کا امپیکٹ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 سال جو یہاں پہ انوائرمنٹ کو، کلچر کو وائس چانسلر نے چینج کیا، اس کے بعد یہ یونیورسٹی کوئی 135% HEC کی رینکنگ کے اندر امپروو ہو گئی، اور ماشاءاللہ اس ریسرچ ایرینا میں ہم ایک نئے عہد کا آغاز کر رہے ہیں۔ اب کیا سمجھتے ہیں، بینگ وائس چانسلر آف اے نیو یونیورسٹی، آپ کی یونیورسٹی نہیں ہے لیکن ایک بہت بڑی آبادی کو کیٹر کر رہی ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے فیکلٹی کو اویئرنیس دینا، اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا کہ انوویشن از ایوری تھنگ اینڈ واٹ ایور یو آر اسٹڈنگ، اس کا امپیکٹ جب تک کنورٹ نہیں ہوگا پروڈکٹس کے اندر، آپ مارکیٹ کے اندر کوئی بزنس آئیڈیا لے کے نہیں آئیں گے تو شاید اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ اب بینگ اے لیڈر آف اے پبلک سیکٹر یونیورسٹی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے؟ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ہیئر۔ انفیکٹ سب سے پہلے تو میرے لیے اٹ واز این امیزنگ ایکسپیرینس۔ میں 8-10 سال کے بعد یہاں پہ سرگودا میں آیا ہوں، تو اٹس اے بگ چینج جو کہ میں نے آبزرو کی انفراسٹرکچر میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑی چینج ہے وہ انوائرمنٹ کے اندر ہے۔ سو یونیورسٹی کا جو اصل کام ہے وہ سلوشن پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، انٹلیکچولی سلوشن ٹو دا پرابلمز آف سوسائٹی۔ تو اس کے لیے آپ کو سوسائٹی کے ساتھ کنیکٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو جو میں نے آبزرو کیا ریسرچ ایرینا کے اندر گلوبلی، اور آج کی جو کانفرنس تھی اس کے اندر، کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں اسپیشلی انڈر دا لیڈرشپ یہاں پہ سرگودا یونیورسٹی کی لیڈرشپ میں، دے آر ٹرائنگ ٹو پرووائڈ سولوشنز ٹو دا بزنسز کے لیے۔ اس وقت جو بڑا پرابلم ہے پاکستانی بزنسز کے لیے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو سسٹینیبلٹی کے چیلنجز ہیں اس کے اندر اپنے بزنسز کو پروفیٹیبل جو ہے وہ رکھنا۔ سو اٹس این امیزنگ ایفرٹ۔ اگر ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں کہ ریسرچ کو یونیورسٹی از ٹرائنگ ٹو کنورٹ انٹو دا بزنسز، بزنس ماڈلس، بزنس آئیڈیاز۔ دوسری چیز جو میں نے دیکھی میرے لیے اٹ واز امیزنگ اگین، کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو صرف ٹیچ ہی نہیں کیا جا رہا بلکہ ان کو سکھایا بھی جا رہا ہے کہ آپ نے ڈگری کرنے کے بعد کرنا کیا ہے۔ سو آئی وزٹڈ جو انکوبیشن سینٹر تھا، میں نے اس سے پہلے نیشنل انکوبیشن سینٹرز جو ہیں وہ ان کو وزٹ کیا ہوا ہے۔ جو یونیورسٹی آف سرگودا کا انکوبیشن سینٹر ہے، اٹس ایٹ پار ود اینی انٹرنیشنل انکوبیشن سینٹر۔ اور پھر جب میں نے اس میں اسٹارٹ اپس دیکھیں
جو لوگ ہیں جو آلریڈی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی چینج ہے اس ایکڈیمک ایکو سسٹم کے اندر کہ ہم بچوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا سکھا رہے ہیں, والدین سے انڈیپینڈنٹ ہونا سکھا رہے ہیں, ہم ان کو جو ہے وہ سیلف سپورٹیو اور سیلف سفیشینٹ کرنا سکھا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اٹس اے بگ چینج in terms of hard change, in terms of infrastructure, as well as in terms of جو ایک شفٹ ہو رہی ہے اس ایکو سسٹم کے اندر, لرننگ ایکو سسٹم کے اندر. اور جو کریڈٹ ہے اٹ آل گوز ٹو ڈاکٹر کیسر صاحب کہ ہی ہیز ڈن ونڈرفل تھنگس. پروفیسر عرفان صاحب, پروفیسر یاسر صاحب نے جو چینج کی بات کی, آپ بڑے عرصے سے انگلینڈ میں پڑھا رہے ہیں اور ایک بڑی یونیورسٹی کو سرو کر رہے ہیں. وہاں پہ ریف امپلیمنٹ ہے, ریسرچ ایکسیلنس فریم ورک, اور اس کے اندر صرف امپیکٹ فل ریسرچ کی بات ہوتی ہے, ناٹ اونلی پبلشنگ. دیر از اے ریس آف پیپرز, جیسے کہ انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر یہ ایشوز چل رہے ہیں. تو اس امپیکٹ فل ریسرچ کے اگر پیرامیٹرز کو دیکھیں, ریف کے پیرامیٹرز کو دیکھیں, مور اور لیس جو آج وائس چانسلر نے بتایا کہ یونیورسٹی آف سرگودا ان سارے سیگمنٹس کے اندر کام کر رہی ہے جو ریف کے اندر ریفلیکٹ ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا, کیونکہ آپ نے پاکستان میں بھی سرو کیا, انگلینڈ میں بہت عرصے سے سرو کر رہے ہیں, کیا ڈائریکشن ٹھیک ہے یونیورسٹیز کی ان پاکستان, اور کیا باقی یونیورسٹیز کو اسی ماڈل کو فالو کرنا چاہیے؟ آپ کی انٹیک سر. شکریہ. پہلے تو میں یونیورسٹی کو, آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج جو ہم کانفرنس بھی, آج کا جو تھیم ہے وہ انرجی, کلائمیٹ اور جو ہے اے آئی اور جو ہے وہ ڈیٹا انالیسس پہ ہے, جو کہ بہت ٹائملی ہے اور دا نیڈ آف دا آور ہے. اور اس کا جو لیونگ ایگزامپل ہے وہ آپ کی یونیورسٹی ہے بیسیکلی. اگر میں اس کو بریک ڈاؤن بھی کروں تو آپ لوگوں نے کلائمیٹ ایشوز پہ بھی کام کیا, آپ نے انرجی پہ, اور اس کا کریڈٹ آپ کی پوری ٹیم کو جاتا ہے. جو سب سے بڑا کام یہ کیا ہے کہ آپ نے پوری یونیورسٹی کو 100% سولر میں کنورٹ کر دیا. اور آج جیسے ہمارے کینوٹ اسپیکرز بھی بتا رہے تھے کہ پوری دنیا میں, ٹھیک ہے, پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں آپ فورتھ یونیورسٹی ہیں جنہوں نے 100% سولر جو ہے وہ الیکٹریسٹی جنریشن پہ آپ گئے ہیں. تو ناٹ اونلی کہ آپ نے اوبیسلی ملینز آف روپیز وہ آپ سیو کریں گے, بلکہ یہ ایک بہترین قدم ہے ٹو پروو کہ آپ جو ہے وہ انرجی ریسورسز کا بیسٹ استعمال کیسے کر سکتے ہیں, اور کلائمیٹ جو ہے وہ جو ایک کلینر انرجی ریسورسز کی طرف جا رہے ہیں. تو پہلے تو آپ کو اس کی مبارکباد, پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس اور پوری ٹیم کو آپ کو مبارکباد. ایٹ دا سیم ٹائم جو میں ایکو کروں گا ڈاکٹر صاحب کی بہت ساری باتوں کو, کہ جو سرگودا یونیورسٹی نے جو ایکسیلنس فریم ورک ہے اس کے ایگزامپل سیٹ کیے ہیں فار سو مینی ادر انسٹیٹیوشن ان پاکستان. اور میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے جو کہ باہر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایریا میں آپ جو ہے نہ صرف انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے پاس ہیں, بلکہ ان سم کیسز میں آپ سرپاس کر رہے ہیں ان کو. اور اتنے شارٹ پیریڈ میں جو ٹریمینڈس اچیومنٹ ہے, بی اسٹارٹ اپس, بی آپ کے جو ہے وہ ون لیب سسٹم ہے, آپ نے جو ریک میں جو ایکسیلنس پروڈیوس کیا ہے, ریسرچ ورک, اور جو اسٹینڈرڈ جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے کہ آپ اے بی ایس کی طرف جا رہے ہیں, تو یہ بالکل اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے. اور اس سے نہ صرف یہ کہ صرف امپیکٹ فل ریسرچ پروڈیوس کرنا نہیں ہے, بلکہ اس کا پالیسی امپیکٹ جو پالیسی میکرز کو ہے وہ ہے. اور مجھے ایک بڑی خوشی ہوئی جب یہ اسٹیٹسٹکس شیئر کیے گئے کہ نمبر آف جو پالیسی ڈاکومنٹس ہیں آپ نے گورنمنٹس, انسٹیٹیوشنز اور ان کے ساتھ شیئر کیے, اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ دے ول بی ٹیکن آن بورڈ, اور اس سے جو ہے وہ کمیونٹی اور اس کا فائدہ ہوگا. تو میرے لیے تو یہ بہت جو ہے وہ فخر کی بات ہے کہ بینگ پاکستانی, جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ سرگودا یونیورسٹی جو ہے وہ not only in the research areas, but you're doing an excellent in a number of areas. اور وہ ہم probably we can spend hour and hour in talking about it. اور جو ہمیں جو دکھایا گیا ہے, جو ہم نے بچوں کے ساتھ بھی باتیں کی, اور اسپیشلی یہ جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جو ایشوز ہیں پاکستان میں, جو ہے وہ ان امپلائمنٹ کے ایشوز ہیں, تو وہ جو آپ ایک انٹرپرینورشپس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ لا رہی ہیں بچوں کے اندر, اور وہ بیفور دے لیو دا یونیورسٹی دے آر ریڈی انٹرپرینور, وہ ایک بہت بڑا اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے, جو کہ وہ کیٹر کرے گا ہمارے جو ہے وہ دوسرے جو اسکلس گیپ ہیں آپ اس کو بھی کور کر رہے ہیں, آپ پروڈکٹیوٹی ایشوز کو بھی کر رہے ہیں, اور انرجیز ایشو کو تو آپ نے آکوپائی کر لیا ہے. تو میں مبارکباد دوبارہ دوں گا پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس اور آپ کی انٹائر ٹیم کو
for doing such an excellent job. گریٹ. پروفیسر یاسر صاحب, آپ ایک بڑی پبلک سیکٹر یونیورسٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں. سو بینگ پبلک سیکٹر وائس چانسلر پاکستان میں کام کرنا بہت ساری لیمیٹیشنز کی موجودگی میں سے بگ چیلنج. آج سارا نیا انفراسٹرکچر, چونکہ آپ نے جیسے فرمایا کہ میں نے اس یونیورسٹی کو وزٹ کیا کچھ عرصہ پہلے, سو ایوری تھنگ از چینجڈ اور وی کین سے ایوری تھنگ از ٹرانسفارمڈ. اب کیا سمجھتے ہیں جو انفراسٹرکچر آپ نے دیکھا نیا بلڈ کیا ہوا فرام دی لیڈرشپ, ملٹی پرپز فیسلٹی سے لے کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایئر کنڈیشن کیفیٹیریاز, جمنیزیمس, اسپورٹس کے ڈفرینٹ کلبز آپ نے دیکھے, اسی طرح سے بزنس انکوبیشن, ون ہیلتھ کی لیبس. تو یہ انفراسٹرکچر کسی بھی پبلک سیکٹر ادارے کے لیے یہ کتنا ضروری ہے سو دیٹ ایکچولی دی یوٹیلائزیشن آف فیکلٹی کین بی انکریجڈ. دیکھیں اٹس سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ. ایک صرف یہی چیز نہیں ہے کہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا, بلکہ اس کو بڑے شارٹ ٹائم میں ڈیولپ کیا. اور ڈاکٹر صاحب جیسے بتا رہے تھے کہ اس میں سے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ دے آر اسپانسرڈ بائی ڈونر. تو یہ بھی شو کرتی ہیں کہ جو سوسائٹی ہے, جو کمیونٹی ہے, اس کا ٹرسٹ اس یونیورسٹی پہ کیسے بلڈ جو ہے وہ. تو اٹس سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ اور اٹس ونڈرفل. جتنا بھی اٹس اے ورلڈ کلاس انفراسٹرکچر. اب جہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کیفیٹیریا جو ہے وہ اٹس ویری گڈ, NIC جو ہے وہ اسی طرح سے جو رینیویبل انرجی ہے, یہ نہ صرف جو ہے وہ ایمیشنز کو ہم ریڈیوس کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ کی سسٹینیبلٹی ہے وہ آف کورس اس میں فائنانشیل سسٹینیبلٹی اس کے اندر ایک بڑی جو ہے وہ چینج آئی ہے. تو وین آئی واز ٹاکنگ ٹو ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے یہ کیا کیسے, تو ایک چیز which was very important کہ there was planning in the beginning in 2022-2023 کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اینڈ it's very important lesson for other universities as well کہ ایک تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے وائس چانسلر کا اس کے ٹینیور کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اس کے لیے ایک ایگزامپل ہیں, بلکہ آپ وہ کیس اسٹڈیز کا ایک جرنل جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. سو وائی ناٹ اے کیس اسٹڈی آن دی سرگودا یونیورسٹی کہ یہ ساری چیزیں کیسے ہوئیں. So it's something which is like very important for faculty, for students کہ آپ ان کو ایک لرننگ ایک environment جو ہے وہ دیں, and it's a world class environment. گریٹ. پروفیسر عرفان صاحب, وی آر لکی کہ اس وقت آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں یونائٹڈ کنگڈم کے ایجوکیشنل سیکٹر کو, اور اب آپ کے ساتھ بیٹھے پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے ایک وائس چانسلر. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا گیپ ہے اس وقت جس کو امیجیٹ فلفل کرنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو, پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کو پاکستان میں کام کر رہی ہیں, وہ کون سے فنڈامنٹل ایریاز ہیں جن کو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے سو دیٹ ہمارا ایجوکیشن اسٹینڈرڈ بہتر ہو سکے, اور اگر میچ نہیں تو کم از کم ان کے قریب جا سکے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں. بالکل. تو ایک تو اوبیسلی جو ایکیڈیمکس اور جو اسکل گیپ ہیں, جو انٹرنیشنل ایکیڈیمک اسٹینڈرڈس ہیں, وہ اگر ہم اس کو ایٹ پار لے آئیں, وہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ بچوں کو ایکسپوجر دیں ٹو دا انٹرنیشنل لیول, جو ایکیڈیمک ریکوائرمنٹس ہیں اور جو ریکوائرڈ ہیں منیمم جو وہ اسکلس اچیومنٹ کے لیے. دوسرا جو مین چیز یہ ہے کہ جو اسکل گیپس ہیں وہاں پہ وہ میٹ کیے جاتے ہیں تو جو ہے وہ ایکسپوز ٹو دا اسٹوڈنٹ ڈیورنگ دا لرننگ پروگرام, انگیجمنٹ ود انڈسٹریز. ٹھیک ہے, آپ انڈسٹریز کے ساتھ آن دا جو ہے وہ ایکیڈیمک پروگرام ان کو لنک کرتے ہیں. جیسے ہمارے جو ہے وہ پلیسمنٹ پروگرام ہوتے ہیں کہ ہم ایک جو ہے وہ اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے تو مے بی وہ 1 ایئر گیپ لے کے انڈسٹری میں جا کے ایکسپیرینس لے گا, وہ ایکسپیرینس لینے کے بعد واپس آئے گا اور اپنی ایکیڈیمکس کو کنٹینیو کرے گا. تو اس کو وہ جو ایکیڈیمکس ہے اس کی اپلیکیشن کا ڈیورنگ دا ایکیڈیمک پروگرام موقع مل جاتا ہے. تو بائی دا ٹائم وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتا ہے تو وہ کمپلیٹلی ٹرینڈ ہوتا ہے ناٹ اونلی دا ایکیڈیمک لیول بٹ ٹو اوبیسلی سرو ان دا انڈسٹری ایز ویل, کیونکہ اس نے 1 سال انڈسٹری میں وہ کام کر چکا ہوتا ہے, بی اٹ بی اے فائنینشیل انڈسٹری, بی اٹ بی اے میڈیکل انڈسٹری. تو وہ جو چیز ہے وہ بہت ضروری ہے, اور اس میں کولیبریٹیو ایفرٹس کی ضرورت ہے. وہاں پہ جو کمیونٹی ہے, وہاں پہ جو انڈسٹریز ہیں, جو بزنسز ہیں, وہ کولیبوریٹ کرتے ہیں ایکیڈیمکس کے ساتھ تاکہ جو اسٹوڈنٹ کی جو پلیسمنٹ ہے وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو اسکل گیپس ہیں وہ منیمائز ہوتے ہیں. تو پاکستان میں اگر پیورلی آپ ایکیڈیمکس پہ فوکس کر کے بچوں کو 2-3 سال پڑھا کے اور اس سے کہتے ہیں کہ بھائی اب آپ جا کے جاب ڈھونڈیں, تو ان کو جو انڈسٹری کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس سے کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی, اس سے پھر گیپس آتے ہیں اس میں امپلائمنٹ فائنڈنگ کے, اللہ سانٹل کے وہ پھر پراپر جو ہے وہ ایکسپیرینس نہ لیں. اچھا, دوسرا ایک اور چیز ہے کہ وہاں پہ والنٹری جو ہے وہ ورک ایکسپیرینس کا بہت بڑا جو ہے وہ رجحان ہے, جو ٹرینڈ ہے
کہ بیفور دا گریجویشن پروگرام اور ڈیورنگ دا ایکیڈمک پروگرام یہ جب بھی ان کو ہالیڈیز ملتی ہیں تو دے ٹین ٹو فائنڈ دا جو ہے وہ پلیسمنٹ ایز اے والنٹیئر، تو وہ کمیونٹی سروس کرتے ہیں. ایون انڈسٹری میں، بینکس میں، فائنینشیل سیکٹر، ایون ہائی ٹیک انڈسٹریز. تو وہ کہتے ہیں کہ وی ہیو دس ایکسپیرینسز اینڈ وی وڈ لائک ٹو اوبویسلی نو مور اباؤٹ یور جو ہے وہ انڈسٹری، بزنس، فرمز، ان کے بارے میں جاننے کی. اور وہاں پہ پھر ان کو والنٹیئر اپرچونیٹی ملتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بچوں کے جو اکیڈیمکس اور جو پریکٹیکل جو اسکل گیپس ہیں وہ تیزی سے فل ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ جاب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہ زیادہ میچور اور ٹرینڈ ہوتے ہیں. تو اس چیز کو اگر ہم دیکھیں کمبینیشن آف اکیڈیمکس اینڈ دا پریکٹیکل ایکسپیرینس، دیٹ ول ہیلپ ا لاٹ آئی تھنک. گریٹ، ویل ٹیکن. ایک آخری سوال جو میرے دل کی آواز ہے سر، پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے اور آپ بھی موجود ہیں. بہت سارے انیشیٹو آپ نے دیکھے، جیسے کہ 4 پلرز جو مین فوکسڈ ہیں انڈر اسٹریٹجک پلان، وائس چانسلر نے صبح ڈسکس کیے، اس میں ایک سسٹینیبلٹی کا ایلیمنٹ بھی ہے. پچھلے 3 سال سے 4 سال سے وائس چانسلر ایفرٹس کر رہے ہیں کہ اس یونیورسٹی کو سسٹینیبلٹی کی طرف لے کے جایا جائے. جو انڈسٹری یہاں پہ کسی وقت میں اسٹیبلش کی گئی اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. کچھ نئے پروجیکٹس کے لیے نیگوشیٹ کیا، انہوں نے باہر سے فارن انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی کمٹ ہوئی. اور بہت ساری چیزیں ہماری جسٹ فار گورنمنٹل اپروول یا ریگولیٹری کنسنٹ اس وقت پڑی ہوئی ہیں. اگر وہ مٹیریلائز ہو جائیں تو شاید فائنینشیل میٹرز تو بالکل سیدھے ہو سکتے ہیں یونیورسٹی کے، اور یہی ماڈل پھر باقی یونیورسٹیز بھی امپلیمنٹ کر سکتی ہے، جس میں انٹرنیشنل کیمپسز ہم باہر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سارے یہاں پہ پبلک سروس کے انیشیٹو، جیسے ایک 600 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، ایک انٹرنیشنل بورڈنگ اسکول ہے، اور اسی طرح سے ایک کارپوریٹ کیٹل فارم ہے، جیسے صبح انہوں نے ڈسکس کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریگولیٹر کو کتنا لیوریج دینا چاہیے، کتنا ٹرسٹ کرنا چاہیے کسی پبلک سیکٹر انسٹیٹیوٹ کے ہیڈ کو، جسے جسٹ وہ اپوائنٹ ہی چینج کے لیے کرتے ہیں، جسے اپوائنٹ ہی وہ سسٹینیبلٹی لیے کرتے ہیں، اور ہر میٹنگ کے اندر ہر جو ان کا فورم ہوتا ہے اس کے اوپر صرف ایک ہی بات کرتے ہیں، سیلف سسٹینیبلٹی. تو واٹس یور میسج فار دی ریگولیٹر؟ میں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کمنٹ جو ہے وہ ضرور ایڈ کروں گا. آئی آلویز یوز ٹو سے کہ اگر آپ نے لوگوں کو بزنس سکھانا ہے تو پہلے آپ خود اچھا بزنس کر لیں. لوگوں کو ڈیجیٹلائزیشن کی باتیں کرنی ہیں تو ایٹ لیسٹ اپنے ہاں تو آپ امپلیمنٹ کر لیں. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ گڈ گورننس. تو یونیورسٹی کے اندر یہ ساری پریکٹسز مور اور لیس بہت اچھے لیول پہ یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہیں. تو اٹس ویری گڈ لرننگ فار دا اسٹوڈنٹس کہ وہ گڈ گورننس دیکھ کے سیکھیں، نہ کہ صرف جو ہے وہ اس کے متعلق لیکچرز سنیں. وہ سسٹینیبلٹی دیکھ کے سیکھیں. ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں. تو وین دا تھنگس آر آلریڈی امپلیمنٹڈ ایک جگہ پہ تو جو بچوں کی لرننگ ہے اس کا لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو 2 طرح کی سسٹینیبلٹی ہے انسٹیٹیوشنل سسٹینیبلٹی کے اندر. یہ جو ہم کرتے ہیں 4 سال کا جو ہے وہ وی سی لگا دیا، 1 سال اس کو سمجھ آتی ہے پرابلم کی، اور پھر اس کے جانے کا جو ہے وہ ٹائم ہو جاتا ہے. تو دنیا کے اندر ہم US کی یونیورسٹیز کی ایگزامپلس دیتے ہیں. اف سم ون از ڈوئنگ گڈ تو ایک تو دیر شوڈ بی نو ٹینیور. ایک چیز آپ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ جتنی مرضی رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتھارٹی دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کنٹینیوٹی انشور کریں. تو جب آپ اتھارٹی دیں گے، سپورٹ کریں گے، تو وائی ناٹ یونیورسٹی آف سرگودا کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ٹاپ 100 کے اندر یا ٹاپ 50 کے اندر کیوں نہیں جا سکتی؟ آل دا انگریڈینٹس آر دیئر. جسٹ آپ ایک اس کو تھوڑی سی سسٹینیبلٹی دیں، سپورٹ دیں، اینڈ انشاءاللہ اٹ ول بی دیئر. سر میسج از ویل ٹیکن. جیسے کہ عرفان صاحب نے ذکر کیا کہ یونیورسٹی سرگودا کے اگر انڈیکیٹرز کو دیکھیں تو شاید بہت ساری انٹرنیشنل یونیورسٹیز کو آلریڈی یہ کراس کر چکے ہیں، اور یہی ہوتا ہے ریف کے اندر بھی. UK کی یونیورسٹیز، فرنچ یونیورسٹیز، آسٹریلین یونیورسٹیز یہی کر رہی ہیں، اور ہمارے نمبرز ان سے بہت بہتر ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. آپ لوگ تشریف لائے ریسرچ ارینا کے اندر آج کی انٹرنیشنل کانفرنس کے اندر. آپ کو بہت شکریہ. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر ملیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.